أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. محترم سامعین کرام، اصلاح عقائد اور اسلامی عقائد سے متعلق جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم تقریباً اس کے آخری مراحل میں پہنچ رہے ہیں، اور آج کے درس میں اس کا 22واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے اسلام کے ارکان، اسلام، ایمان اور احسان کے درمیان رابطہ اور ربط، اور مرتکب کبیرہ کا حکم، یعنی بڑے گناہ کرنے والے کا حکم کہ وہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے مختصر گفتگو کی جائے گی. آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام جہانوں کے پالنہار کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں، سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں. یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام سے متعلق گفتگو فرمائی ہے. اس سے پہلے کے دروس میں تفصیل کے ساتھ ارکان ایمان پر گفتگو آ چکی اور کسی حد تک ارکان اسلام کا تذکرہ بھی کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں حدیث جبریل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا. مزید سوالات تھے لیکن 3 بنیادی چیزیں تھیں. وہ یہ کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی، اور ساتھ ہی یہ بتایا جائے گا کہ بڑے گناہ کرنے والوں کا حکم کیا ہے. تو آئیے اسلام سے ابتدا کرتے ہیں. اسلام کہتے ہیں انقیاد، استسلام اور خضوع کو، یعنی کسی چیز کو تسلیم کر لینا، مان لینا، یا کسی چیز کے آگے اطاعت کے طور پر جھک جانا، اس کی فرما برداری کرنا. اور شریعت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے توحید کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی اطاعت کے لیے جھک جانا، شرک سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا. یہ چند چیزیں ہیں جو اسلام میں داخل ہیں. اگرچہ اسلام کی بنیادی تعریف اور جامع تعریف وہی ہے جو حدیث جبریل میں ذکر کی گئی کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. یعنی ان 5 ارکان کے مجموعے کا نام اسلام ہے. یہ اسلام کے 5 ستون اور 5 ارکان ہیں جن کا تذکرہ حدیث جبریل کے اندر موجود ہے، اور یہی اسلام کے مجموعے، یہی اسلام کی تعریف ہے. ان 5 چیزوں کی فرما برداری کرنا، ان کے تقاضوں کی تکمیل کرنا ہی اصل میں اسلام اور اسلام کی ترجمانی ہے. تو اسلام کی تعریف یہاں پر جو کی گئی ہے، علماء کرام کی تعریف جو پیش کی ہے علماء نے، اس کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے توحید کا سے متعلق فرما بردار ہونا، اللہ کی اطاعت کے لیے جھک جانا، شرک سے کنارہ کشی اور براءت کا اظہار کرنا، اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی
اسلام کے علاوہ دوسرے کسی مذہب کو، دوسرے کسی دین کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اس مذہب کو قبول نہیں فرماتا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی گویا اسلام ہی وہ مذہب اور دھرم ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور اس کے بغیر انسان کے لیے دونوں جہانوں میں سے کہیں بھی مکمل کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ارکان اسلام، اس کے بعد آپ کے سامنے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ارکان اسلام 5 ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل ذکر کی گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں اور آخری رکن حج بیت اللہ کرنا اگر اس کی استطاعت ہے، جیسا کہ اس روایت میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن دوسری بہت ساری روایات میں اور قرآن مجید میں بھی لمن استطاع الیہ سبیلا استطاعت کی شرط رکھی گئی ہے حج بیت اللہ کے لیے۔ تو یہ حدیث اور اسی طرح سے حدیث جبریل جو پہلے گزر چکی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اخبرنی عن الاسلام، مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے ان 5 ارکان کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ حدیث، دونوں کی دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ شہادتین اس کے اندر جو ہیں شروع میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا رکن یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، اس سے پہلے اس کی شرح گزر چکی ہے۔ اور شہادت ان محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان چیزوں میں اطاعت کرنا، جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ان چیزوں کی تصدیق کرنا، جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ان سے رک جانا، بچنا، اور جن چیزوں سے ڈرایا ان سے بچنا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرنا مگر اسی طریقے پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بتایا ہے۔ تو ارکان اسلام جو ہیں بنیادی طور سے وہ عبادات ہیں جو انسان کے اوپر مختلف مراحل میں واجب کی گئی ہیں۔ یہ عبادات، اس سے پہلے بھی اشارہ گزرا تھا، یہ عبادات 2 شرطوں کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ ان عبادات کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے انجام دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان عبادات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے، چاہے گواہی دینا ہو اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کی، تو قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق اس گواہی کو تسلیم کیا جائے گا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے گا۔ نماز قائم کرنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، رمضان کے روزے رکھنا ہو، اور اسی طرح سے حج بیت اللہ کرنا ہو، اور دوسرے ارکان کی ادائیگی کرنی ہو، تو اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ رب العالمین کا اخلاص اور رضامندی دونوں شرط بیک وقت پائی جائیں گی تو عبادت قبول ہوگی۔ کوئی انسان پورے اخلاص کے ساتھ عبادات کو انجام دے، لیکن عبادات کو انجام دینے میں طریقے محمدی کو چھوڑ کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لے، نماز پڑھے تو محمدی نماز کے بجائے حنفی نماز پڑھے، مالکی نماز پڑھے، شافعی نماز پڑھے، حنبلی نماز پڑھے، وہ نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ بنیادی طور سے شرط یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہو۔ اب کسی امام کا طریقہ ایسا ہے جو احادیث کے مطابق ہے تو ہم اس کا مکمل احترام کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں، اور اگر وہ طریقہ قرآن و سنت سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکراتا ہے تو خود اس امام کے بقول اس کو دیوار پر مار دیا جاتا ہے اور اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ 5 ارکان جو ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہے،
اور عبادات کے اندر ان بنیادی امور کا خیال کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صوم رمضان ہو، حج بیت اللہ ہو، اقامت صلاۃ ہو، ان تمام کی تمام چیزوں میں طریقہ محمدی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ رب العالمین کی رضامندی بنیادی شرط ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بجائے دوسروں کے طریقے پر ہیں۔ اسی طرح سے ہماری زکوٰۃ کے طریقے میں، حج کے طریقے میں، صوم رمضان کے طریقے میں نہ جانے کتنے اختلافات ہیں، اور ہم کسی فقیہ یا کسی امام کے قول کو لے لیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نہ مسلمان ہو سکتے ہیں اور نہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہماری عبادات قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ تو آج کے درس کا دوسرا بنیادی رکن ہے ایمان کے ارکان۔ اگرچہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ ایمان اصل میں لغت میں کہتے ہیں کسی بات کی تصدیق کرنا اور اقرار کرنا، اور شریعت میں کہتے ہیں کسی چیز کو دل، زبان اور اعضاء و جوارح سے قبول کر لینا، یعنی ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، جیسا کہ پہلے تفصیل کے ساتھ اس کی تعریف پر اور اس میں اختلافات سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ تو دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ تینوں ارکان ہیں ایمان کے، یعنی ایمان کی تعریف کے تین ارکان ہیں جن کو بیک وقت ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ارکان ایمان کے دلائل میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، میں چند دلیلوں کی طرف اشارہ کر دوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب کر لو، مگر نیکی یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کا تذکرہ دوسری آیات میں کیا گیا۔ اسی طرح سے سنت میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا تذکرہ حدیث جبریل میں گزر چکا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان 6 ارکان کی شکل میں ذکر کیے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں تمام ارکان ایمان کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے اندر زیادتی اور کمی کا تذکرہ بھی اس سے پہلے گزرا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، جبکہ صحیح مسلک و منہج یہ ہے کہ ایمان میں معصیت کے ذریعے سے کمی اور اطاعت کے کاموں سے زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتوں اور نشانیوں کا تذکرہ اور تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جس میں سب سے اونچا شعبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اور سب سے ہلکا شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کانٹوں کو ہٹانا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اسی طرح سے حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی جیسے جیسے ایمان کے شعبوں میں ہم افضلیت کی طرف جائیں گے ویسے ویسے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی، اور جیسے جیسے اس سے بے توجہی ہوگی اور غفلت ہوگی ویسے ویسے ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کیا اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے؟ مرتکب کبیرہ یعنی بڑے گناہ کرنے والا، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ انسان جو ایسے گناہوں کو انجام دیں جو گناہ انسان کو تکفیر کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، کفر کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، اور دوسرے وہ گناہ جو انسان کو کفر کی حد تک نہیں پہنچاتے۔
تو وہ گناہ جو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، اس کی مثال اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جو سب سے زیادہ قبیح اور سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی معصیت میں اس سے زیادہ بڑا جرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے اعتقادی نفاق، ایسا نفاق جس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہو، اور اللہ رب العالمین کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ کی، بڑے گناہوں کی ان قسموں میں سے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بڑے گناہوں کی دوسری قسم ہے ایسے بڑے گناہ جو انسان کو کفر میں داخل نہیں کرتے، اور اس کو انجام دینے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسے اللہ یہ کہ وہ ان کو حلال سمجھ کر کے کرے۔ اگر ان گناہوں کو انسان حلال سمجھ لے حرام ہونے کے باوجود، تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن حرام سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، اپنی کوتاہی سمجھتا ہے، اپنی غفلت سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مرتکب کبیرہ ہے لیکن اسلام میں داخل ہے، ناقص الایمان ہے۔ جیسا کہ دوسرے گناہ جیسے سود ہے، قتل ہے، زناکاری ہے، یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں کہ ان کو انسان اگر حرام سمجھتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اور بدکاری کے شوق اور اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہو گیا، تو وہ ناقص الایمان ہوگا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اس پر قرآن و سنت کے بہت سارے دلائل دلالت کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج نہیں ہے بلکہ ناقص الایمان ہے، فاسق ہے اور گنہگار ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں احادیث میں اور کتب عقیدہ میں ملتا ہے کہ جو ارتکاب کبیرہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ گناہ تکفیر والے نہیں ہیں، یعنی اس حد تک خبیث نہیں ہیں، برے نہیں ہیں، قبیح نہیں ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیں، شرک وغیرہ نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ آخرت میں اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوگا، چاہے تو اس کو بخش دے اپنی رحمت کے ذریعے، اور چاہے تو اس کو عذاب دے اپنے عدل کے ذریعے، لیکن وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کو عذاب دے کر کے اور اس کی سزا پوری کر کے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کی توحید اور اس کے ایمان کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کرتا یا معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ بقیہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے، بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اسی طریقے سے صحیحین یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ دوزخ سے نکالا جائے گا، اگرچہ اس کے دل میں تھوڑی سی رائی کے دانے کے برابر یا علامت کے برابر اس کے اندر کوئی نیکی پائی جائے، اور جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی اور ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بہت سارے دلائل ایسے ہیں جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اہل کبیرہ، مرتکب کبیرہ یہ اسلام سے خارج نہیں ہے، الا یہ کہ کفریہ عمل کرے، شرک اکبر کو انجام دے۔ یہاں پر دلائل اس بات پر دلالت کر رہے ہیں، اور سلف امت کا اس بات پر اجماع ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور اسی طرح سے بعد میں علماء کرام اور محدثین کرام کا، کہ مرتکب کبیرہ اس سلسلے میں ہمیں منہج وسط اختیار کرنا چاہیے، جو منہج وسط غلو اور تساہل کے درمیان ہے۔ غلو کرنے والے خوارج اور تساہل اختیار کرنے والے مرجیہ، ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت یہ مسلک اختیار کرتے ہیں کہ بڑے گناہوں کو انجام دینے والا شخص اگر مرتکب کبیرہ شرکیات کو اور کفریات کو اختیار نہ کرے، بلکہ بڑے گناہ جیسے زناکاری،
سود خوری، شراب خوری، اس طرح کی چیزیں اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ جہنم میں جا تو سکتا ہے لیکن مخلد فی النار نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ لیکن اس سلسلے میں غلاۃ مرجیہ اور خوارج کا کہنا یہ ہے، خوارج کہتے ہیں کہ وہ مخلد فی النار ہوگا اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ اس کی تکفیر کرتے ہیں خوارج کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اس کا خون ہم مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے مرجیہ کہتے ہیں، جو تقصیر کے حامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ مومن، کامل مومن ہے، کچھ بھی کر لے، اس کے مقدر میں جو تھا اس نے کیا، وہ کچھ بھی کر لے ہر حالت میں جنتی ہے، اور اس کو جہنم میں ذرا دیر کے لیے بھی داخل نہیں کیا جائے گا، وہ مومن کامل ہے اور مکمل اطاعت کرنے والوں کے زمرے میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ یہ غلاۃ مرجیہ کا قول ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ گناہوں پر اگر کبیرہ گناہ کرتے کرتے بغیر توبہ کے کوئی مر جائے، وفات پا جائے اور اس نے شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچایا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ مخلد فی النار یعنی ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والا نہیں، بلکہ جہنم سے اپنی سزا کاٹ کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت کی بنیاد پر اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے گا اول وہلہ میں۔ تو مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے، اس کے دلائل آپ سمجھ لیں، اس کے دلائل کے بارے میں قرآن و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، آپس میں اختلاف کر لیں، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر دونوں میں سے ایک بغاوت کرے دوسرے پر تو جب تک وہ قرآن و سنت کی جانب اور اللہ رب العالمین کی جانب لوٹ نہ آئے جب تک اس سے قتال کرو، جب وہ لوٹ جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، اور عدل سے کام لو۔ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرواؤ، اپنے بھائیوں کے درمیان اللہ رب العالمین سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں دلالت کی جو وجہ ہے، دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دونوں مسلمانوں کے دونوں فریقوں کے لیے جو دونوں آپس میں بھڑے ہیں اور جن سے قتال کو جائز قرار دیا گیا ہے رجوع کرنے تک، ان دونوں کو اہل ایمان میں اللہ رب العالمین نے شامل کیا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ يدخل اہل الجنت الجنہ، کہ اہل جنت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمائے گا دیکھو جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان پاتے ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی، فَأَخْرِجُوهُ، تو اس کو جہنم سے نکال لو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہاں پر دلالت کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرتکب کبیرہ کے لیے جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اس کے لیے یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر تیسری چیز ہے احسان۔ ایمان اور اسلام کا ذکر اختصار کے ساتھ آ گیا۔ احسان کیا چیز ہے؟ احسان اصل میں مراقبہ کے معنی میں ہے، اللہ رب العالمین کا مراقبہ کرنا، انسانوں کے سامنے بھی
اور تنہائی میں بھی، سر و علن دونوں جگہوں پر اللہ رب العالمین کا مراقبہ کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اور اس کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عقاب سے ڈرتے ہیں اور اسی طرح سے فرائض کی حفاظت کرتے ہیں، نوافل کی حفاظت کرتے ہیں، محرمات سے اور مکروہات سے بچتے ہیں، ان لوگوں سے قربت کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا۔ اور محسن وہ لوگ ہیں جو خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر شفقت کر جائیں اور فضائل اعمال میں اپنے آپ کو مقدم رکھیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں، یعنی عبادات کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ اور سنت میں حدیث جبریل میں اس سے پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے، وہاں احسان کی بہت جامع تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث جبریل میں، کہ آپ سے جب جبریل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہونے پائے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کیا جائے، اللہ کی خشیت پیدا کی جائے، اخلاص پیدا کیا جائے، اور اس تصور کے ساتھ عبادت کی جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا کم از کم اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان کا تذکرہ حدیث جبریل میں گزر چکا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل آپ کے سامنے پہلے کئی مرتبہ ذکر کی گئی۔ تو اگر ان تینوں چیزوں کو، ایمان، اسلام اور احسان کو یہاں پر ذکر کیا جائے تو اس کے فرق کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ تینوں کی تینوں چیزیں ایک ساتھ ذکر کی جائیں، تینوں یعنی ایمان، اسلام اور احسان کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے کسی ایک انسان کے بارے میں، تو ایسی صورت میں اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوں گے، اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوں گے، ایمان سے مراد امور غیبیہ ہوں گے جن کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ان پر ایمان لانا ہے، اور احسان سے مراد دین کا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اگر اسلام کو صرف محض کسی ایک انسان کے اسلام کا تذکرہ کیا جائے، ایمان اور احسان کا تذکرہ نہ کیا جائے، یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ کہیں صرف اسلام کا ذکر آئے تو اس میں ایمان داخل ہوگا، اور اگر ایمان کا محض انفرادی طور پر تذکرہ کیا جائے تو اس میں اسلام داخل ہوگا، اور صرف احسان کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے اندر اسلام اور ایمان دونوں داخل ہوں گے۔ یعنی یہ تینوں کی تینوں چیزیں تین پیرایوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر ایک ساتھ ان کا تذکرہ کسی ایک آدمی کے بارے میں کیا جائے کہ اس کے اندر اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، تو گویا اسلام سے مراد ظاہری اعمال بھی ہیں، وہ عبادات جن کو ظاہر کرتا ہے وہ بھی انجام دیتا ہے، ایمان سے مراد وہ امور جو امور غیبیہ ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور احسان سے مراد یہ ہوگا کہ وہ عبادات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، یعنی عبادات کو بہت اچھے انداز سے انجام دیتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے بارے میں صرف اسلام کا اقرار کیا جائے تو اس کا معنی اسلام ظاہری اعمال کا ہوگا، ایمان کا اقرار کیا جائے تو اس میں ایمان اور اسلام دونوں داخل ہوں گے، اور احسان کا تذکرہ کیا جائے تو اس میں احسان کے اندر اسلام اور ایمان یہ دونوں اور ساتھ احسان تو داخل ہی ہے، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل مانی جائیں گی۔ تو یہ ایمان، احسان اور اسلام کا آپس کا ربط ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے، ایمان، اسلام اور احسان کی تفصیلات کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتکب کبیرہ کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے اس کو تسلیم کرنے اور مرجیہ اور خوارج کے اعتقاد سے دوری اختیار کر کے اس سے توبہ کرنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔